اهدنا الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. بل یرید الانسان، بلکہ ارادہ رکھتا ہے انسان، لیفجر امامہ، تاکہ نافرمانی کرے آگے، یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب آنکھیں پھر جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القیامہ آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ نے سنا قیامت کا تذکرہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کر بتایا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم بوسیدہ اور ریزہ ریزہ کی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکیں گے. تو فرمایا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم انسان کے پور پور کو جوڑ لیں گے. آج کے سبق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان نافرمانی کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ کہ عقیدہ قیامت کمزور ہے. عقیدہ قیامت کیا ہے جی؟ کمزور ہے. جتنے بھی انسان کی زندگی ہے اس کے اندر اچھے اعمال کرنا اور برے اعمال سے بچنا یہ تبھی ہے جتنا قیامت کا عقیدہ پختہ ہوگا، اور جتنا قیامت کا عقیدہ کمزور ہوگا اتنا ہی نافرمانیاں زیادہ ہوں گی. ہم سگنل پہ جاتے ہیں جہاں ٹریفک والے سامنے کھڑے ہوں، ہم سگنل نہیں توڑتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سزا ملے گی، اور جب کوئی نہ ہو اور جناب کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر بندہ پرواہ بھی نہیں کرتا. جب یہ انسان کو پتہ ہو کہ کل میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، جزا اور سزا کا یقین پختہ ہوگا تو نافرمانی نہیں ہوگی. اور جتنا جزا اور سزا کا یقین کمزور ہوگا، جیسے آج ہم سب کا کمزور پڑا ہوا ہے، اتنا ہی انسان نافرمانیوں میں زیادہ آگے بڑھے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں آج کے سبق میں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ. فرمایا کہ قیامت پہ میں اللہ تو قسم کھا کے بتا رہا ہوں، میں اللہ تو سمجھا رہا ہوں کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، لیکن انسان کی حالت کیا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے کہ لیفجر امامہ، امامہ کا معنی آگے، اللہ کے آگے یا اپنی آنے والی زندگی میں یہ نافرمانی ہی کرتا رہے، یہ گناہ ہی کرتا رہے، یہ فسق و فجور کے اندر ہی مبتلا رہے، کیونکہ وہ عقیدہ قیامت تو کمزور ہے.
اور فجور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کو۔ اور اس کی یہ فجور کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایک سبب حدیث میں گالی دینا آیا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ یہ 3 بھی ہیں، اور ایک چوتھی نشانی بھی ہے، اذا خاصم فجر یفجر امامہ، اذا خاصم فجر، کہ جب جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا۔ تو گالی دینا اور کسی کو جناب برا بھلا کہنا، یہ کیا انسان کو فجور کی طرف لے کر جاتا ہے؟ انسان کا عقیدہ قیامت کمزور ہوا، لیفجر امامہ، وہ جناب فجور کی طرف چلا گیا۔ اور فجور میں ایک فجر، ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان گالیاں دے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی بڑا بدبخت ہے جو اپنی ماں یا اپنے باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کو کون بدبخت گالی دے گا؟ فرمایا جو کسی کی ماں کو گالی دے گا نا، وہ بدلے میں اس کی ماں کو گالی دے گا، تو یہ سبب بنائے اپنی ماں کی گالی کا، یہ سبب بنائے اپنے باپ کی گالی کا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ فرمانے لگے اس کے بعد پھر میں نے بھی تہیہ کر لیا، میں نے انسان کیا کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہ دی، اتنی حفاظت کی۔ اللہ ہمیں بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ گالیاں انسان کو فجور کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان یہ چاہتا ہے لیفجر، فجور کی طرف جائے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچ جو ہے نجات دلاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ برباد کرتا ہے۔ وہاں حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ جو جھوٹ ہے نا، یہدی الی الفجور، جھوٹ انسان کو فجور کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جھوٹ جو ہے یہ گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس سے انسان دلیر ہوتا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، نیا ایمان قبول کیا، اور کہا جی میں باقی ساری باتیں تو مانوں گا لیکن میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بھی سچی بات کی نا کہ جو نہیں چھوڑ سکتا بتا دیجیے نہیں چھوڑ سکتا، باقی جناب آپ جو حکم دیں گے میں عمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک تو چھوڑ دو، ان تینوں میں سے، شراب، زنا اور جھوٹ۔ اور ہمیں زیادہ برے کون سے لگتے ہیں؟ زنا، ہمیں زیادہ برا کون سا لگتا ہے؟ شراب، تیسرے نمبر پہ جھوٹ۔ جو ہم آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، آپ نے زنا کا نہیں کہا، شراب کا نہیں کہا، کس کا کہا؟ جھوٹ کا۔ اس نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، یہ تو ان دونوں میں سے ہلکا ہے، یہ وعدہ ہو گیا جی بات سچی کروں گا۔ شراب پینے لگا تو کہا جب پوچھیں گے کہ شراب پی ہے، میں نے کہا پی ہے، لگیں گے کوڑے، شراب کی سزا ہے نا۔ اور جناب پوچھے کہ زنا کی ہے، میں نے کہا جی کی ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، تو وہاں بھی کیا لگیں گے؟ کوڑے لگیں گے۔ تو یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، یہ تو میں پکڑا گیا بالکل۔ اور نے کہا چلو پھر شراب کا پیالہ رکھ ہی دیا۔ جب وہ رکھا تو آگے ہوش ٹھکانے آیا تو اگلا کام بھی رہ ہی گیا۔ اور کہا یا رسول اللہ میں نے دونوں کام چھوڑ دیے۔ فرمایا مجھے پتا تھا تم نے دونوں ہی چھوڑنے ہیں۔ جس سے جھوٹ چھوٹ گیا نا اس سے باقی کام چھوٹ جاتے ہیں۔ ان الکذب، یہ جو جھوٹ ہے نا یہ یہدی الی الفجور، یہ کذب جو ہے یہ فجور کی طرف لے کر جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ جھوٹوں میں بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنائی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن میں بھی ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹ کہتے ہیں جو اللہ کی اولاد بیان کرتے ہیں، وہ اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو جھوٹ کے مقابلے میں صدق ہے۔ آپ نے فرمایا جو سچ ہے نا یہدی الی الجنہ، وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جھوٹ فجور کی طرف لے کر جاتا ہے، فجور آگے دوزخ میں لے جاتا ہے، اور سچ جو ہے ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، ہدایت آگے جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جھوٹوں میں جھوٹ یہ ہے کہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنا، جس طرح بے ایمان مسلمہ کذاب نے کہا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے نام کے ساتھ کذاب کا لفظ جوڑا اور آج اس کا نام ہی کذاب پڑ گیا، مسیلمہ کذاب۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس کے ساتھ جہاد ہوا۔ علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ صدق اور کذب، وہ جناب کذاب تھا اور یہ ابو بکر صدیق تھا۔ ابو بکر کیا تھا؟ صدیق تھا۔ صدیق کا مقابلہ ہوا کذاب سے۔ صدیق کا مقابلہ کس سے ہوا؟ کذاب سے ہوا، کیونکہ کذب جہنم میں لے کے جانے والا تھا اور صدق جنت میں لے کر جانے والا، صدق جنت میں لے کر جانے والا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فرمایا کہ نافرمانوں کا ٹھکانہ وہ سجین ہے۔ سجین جیل کو کہتے ہیں سجن، قال رب السجن احب الیہ، جیل کو کیا کہتے ہیں؟ سجن۔ اور وہاں فرمایا جھوٹوں کا ٹھکانہ وہ سجین ہے۔ علماء فرماتے ہیں سجن اور سجین میں فرق یہ ہے کہ جو جیل ہوتی ہے نا اس میں سزا ہوتی ہے ایک مدت تک، آپ کو جناب 5 سال سزا ہے، 10 سال سزا ہے، یا جو بھی سزا دی جاتی ہے لیکن وہ لکھی جاتی ہے اتنی ہے، یا جناب عمر تک سزا تا ہو حیات، یعنی جب تو مر گیا پھر تو چھوٹے گا نا، ایک حد ہے، موت بھی ایک حد ہی ہے نا، وہاں تک تو ہے۔ سجین وہ جیل ہے جس کے اندر حد کوئی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہی ہے۔ جھوٹ انسان کو اس جیل میں لے کر جائے گا جس جیل سے آگے رہائی کوئی نہیں ہے، جی جس جیل میں آگے رہائی کوئی نہیں ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بس وہ فجور میں ہی لگا رہے، جھوٹ میں ہی لگا رہے، گالیوں میں ہی لگا رہے، نافرمانیوں میں ہی لگا رہے، کذب میں ہی لگا رہے، اور صداقت اور سچائی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا۔ اور کامیاب ہوئی ہے جو صداقت میں آگے بڑھے، وہ کامیاب ہوئی۔ کامیاب وہ آسیہ ہوئی جو فرعون کی بیوی تھی، مارے کھاتی رہی لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ تو سچ جو ہے نجات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کامیاب کون ہوئی ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کامیاب ہوئے، جن کو فرعون نے کہا تھا میں ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکاؤں گا، انہوں نے کہا تھا فقض ما انت قاض، تو کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ ایمان دل میں اتر چکا ہے، اب یہ نہیں نکلے گا۔ کامیاب کون ہوئی؟ اصحاب الاخدود ہوئے، آگ کی خندقیں کھود کر جن اہل ایمان کو کہا گیا ایمان سے پھرو ورنہ آگ میں ڈالے جاؤ گے، انہوں نے کہا آگ میں جل جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ اصحاب الاخدود وہ سچے تھے۔ سچے لوگ کون تھے؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، جن سے یہ کہا گیا کافر اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان سے ڈر جاؤ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ سچے تھے۔ سچے لوگ کون تھے؟ سچے لوگ وہ تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تبوک کے سفر میں جانا ہے، اپنا حصہ ملاؤ، ابو بکر سارا لے آئے، عمر آدھا لے آئے۔ اسی طرح وہ غریب صاحب بھی سچا تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، مزدوری کے لیے نکل گیا، سارا دن مزدوری کر کے مٹھی بھر کھجورے لے کر آیا، وہ لوگ سچے لوگ تھے۔ تو سچ جو ہے یہ کہاں لے کر جاتا ہے؟ یہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جھوٹ وہ فجور ہے، وہ نافرمانی ہے، اور وہ جناب انسان کو دوزخ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فجور میں ہی لگا رہے، اور وہ جناب قیامت کا عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے سچائی کی طرف تو جاتا نہیں ہے، قیامت کا عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے نیکی کی طرف تو جاتا نہیں ہے، وہ فجور اور نافرمانی کی طرف جانے میں دوڑ لگی ہوئی ہے اس کی۔ اللہ ہمیں اس دوڑ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچ کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فجور میں آگے گیا نا انسان تو جیسے دلدل میں پھنس جاتا ہے نا، شیخ سعدی مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں پھنسا ہوا انسان ایسے ہے جیسے شہد میں پھنسی ہوئی مکھی، مکھیاں پاؤں مارتی ہے نا لیکن نکل نہیں سکتی شہد میں پھنس جائے تو، ایسے اس شیرے میں ہم بھی پھنس چکے ہیں میرے سمیت ہم سب۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان پھنسا اس شیرے میں، اور کیسا پھنسا کہ یسأل ایان یوم القیامہ، جب قیامت سے ڈراؤ
آگے کہتا ہے کب آئے گا جی قیامت کا دن، قیامت کب آئے گی، یہ تاریخ بتاؤ۔ یہ جو پوچھ رہا ہے یہ اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ کوئی تیاری کروں، یہ تنزیہ طور پر پوچھ رہا ہے، یہ طنز کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، قیامت بھی آئے گی جی، قیامت بھی آئے گی جی، یہ کیسے؟ یقین نہیں ہے قیامت، حالانکہ موت سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، موت سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ کرونا نہ بھی آیا تب بھی موت سر پہ کھڑی ہے۔ یہ تو ایک موت کے آنے کا ایک چھوٹا سا سبب ہے نا، جس سے ہم اتنے ڈرتے ہیں۔ جو حقیقی اللہ تعالیٰ کا امر ہے وہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا۔ تو انسان، اللہ فرماتے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، چونکہ موت کا، وہ قیامت کا اور اللہ کی بات کا یقین نہیں رہا، اس لیے پوچھتے کب آئے گی جی قیامت، اعتراض کے طور پر کب آئے گی جی قیامت۔ اور دوسرے کا اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال تو عمر مل جائے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ فرماتے ہیں جتنی مرضی عمر مل جائے، جو میری پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، میری پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، انسان کی تو حالت ہی اللہ فرماتا ہے یہ ہے، جب اسے خیر ملتی ہے بخیل بن جاتا ہے، جب اسے دکھ آتا ہے جزا فضا شروع کر کے مایوس ہو جاتا ہے، جلد باز ہے، بڑا بے صبر ہے انسان۔ تو اللہ فرماتے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی۔ علامات قیامت احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ انسان پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، جواب قرآن میں موجود ہے اقتربت الساعہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قیامت قریب آ گئی، حساب قریب آ گیا، قریب بہت قریب آ گیا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، چاند کے ٹکڑے ہوئے، قیامت بالکل قریب آ گئی، قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، آپ نے جو انگلیوں کا اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت اس طرح اکٹھے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب یہ بھی ہے نبی الساعہ، قیامت والا نبی، قیامت والا نبی، یعنی پہلے نبی آتے تھے، بعد میں اور نبی، بعد میں اور نبی، اب قیامت والا یہ نبی، اب قیامت آئے گی اور نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو قیامت کی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی کا آ جانا، اس کے بعد قیامت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قیامت کی کچھ نشانیاں وہ ہیں جن کو علامات صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی نشانیاں، کچھ ہیں علامات کبریٰ جن کو بڑی نشانیاں کہتے ہیں۔ علامات صغریٰ اکثر ظاہر ہو چکی ہیں، بڑی نشانیاں کچھ رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اولاد کا نافرمان ہونا، ان تلد الامۃ ربتہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں اپنی باندی اپنے مالک کو جنیں گی، یعنی اولاد اس طرح ماں باپ پر حکم چلائے گی جیسے وہ ان کے غلام ہیں اور یہ ان کے مالک ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا، یہ تو قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی، اولادیں ماں باپ کی کیا ہو گئی، نافرمان ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے عورتیں ننگی ہو جائیں گی، کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کپڑے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی، کپڑے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی، کپڑوں کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج کل وہ ہو رہا ہے بالکل۔ مائلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، خود بھی مائل ہونے والی، یہ تو ہو رہا ہے بالکل۔ تو قیامت کیا ہے، گویا کہ آ گئی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گانا بجانا بہت عام ہو جائے گا، اور وہ تو آپ دیکھ لیں جناب، پہلے دور میں، ابھی ہماری بھی اتنی عمر تو کوئی نہیں لیکن ہمیں پھر بھی یاد ہے کہ ریڈیو بھی نہیں ہوتا تھا، ٹی وی تو بہت پورے گاؤں میں کہیں ایک کا دکا ہوتا تھا۔ وہ جناب کسی گھر میں ٹی وی آ جائے تو بڑی حیرانی ہوتی تھی، وہ فلانے کے گھر ٹی وی ہے جی، اور جو بزرگ ہیں ان کو تو زیادہ پتہ ہے کہ پہلے ریڈیو بھی نہیں ہوتا تھا۔ سن 65 جنگ لگی تھی، ایک بندے کو ریڈیو تھی، تو کہہ رہے 65 کی جنگ میں ایک بندے کے پاس ریڈیو تھی، سارے جناب ادھر اس کے پاس جمع ہو گئے، جناب کو خبر پتہ چلے،
اور اب پھر جناب وہ گھر گھر ٹیلی ویژن آیا، اور پھر جناب کیبل آئی، اور پھر جناب نیٹ آیا، اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہوا، ہر جیب کے اندر 2 2 3 3 موبائل موجود ہیں، اس کے اندر جناب سب کچھ موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قیامت کتنی جلدی سے آ رہی ہے، اس سے اندازہ کیجئے قیامت کتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ یہ چیز اتنے حالات تیزی سے آ رہے ہیں نا، اتنا ہی گویا کہ قیامت کیا ہے، بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب۔ انسان پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں ایسے آئے گی جیسے آنکھ جھپکنے کی دیر لگتی ہے، او اقرب، اس سے بھی جلدی آ جائے گی، اس سے بھی جلدی۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے قیامت کو قائم کرنا؟ تو یہ چھوٹی نشانی ہے۔ ایک ہے علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں، جن میں دجال کا ظہور، اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت کرے۔ آمین۔ سورۃ الکاف کی تلاوت کرتا ہے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ تو دجال کا ظہور بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ آئے گا اور وہ جناب ایسے کفر کرے گا، اور کفریہ باتیں کہ لوگ مانیں گے، لوگ مانیں گے۔ اور میں حیران ہوتے تھے کہ کیسے مانیں گے جی، کیسے مانیں گے؟ تو یاد ابھی جناب اس کی راہ کتنی ہموار ہو رہی ہے کہ قرآن کی ہم کتنی مانتے ہیں، اور میڈیا پہ ہونے والے ایران کی کتنی مانتے ہیں۔ یہ راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ وہ جو کہیں گے وہ اس کے پاس اسباب ہوں گے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو نا وہ حدیث کے اندر جتنی آپ نے باتیں ارشاد فرمائی، اب وہ ظاہر بات ہے اس وقت جیسے ٹی وی کا تصور نہیں تھا، میڈیا کی ان حالات کا تصور نہیں تھا، وہ نام لے کے تو نہیں بتایا جا سکتا تھا نا، لیکن اتنی باتیں تو بتائی نا کہ سارا جناب جو حکم دے گا لوگ ان کے حکم سنیں گے۔ تو آج ہر بندہ وہ ادھر ہی بیٹھا سنتا ہے، اور جناب کہ کیا آرڈر آتا ہے اور اس پہ جناب یقین ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو یقین تو دور کی بات ہے، اس کو سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ میں آج الحمدللہ ساتھی کافی موجود ہیں درس میں، تو کوشش کیا کریں روزانہ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لے کر آئیں۔ جو اللہ نے بات فرمائی ہے نا، اس کو سننے کے لیے کوشش، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے کے لیے آج ہم میں سے تیار کوئی نہیں ہے۔ اور جتنا ہی اللہ کی بات کو سننے سے ہم دور ہوں گے نا، اتنا ہی دجال کی باتوں کو ماننے کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک بندے کو کہے گا تیرے ماں باپ کی قبر کدھر ہے؟ وہ کہے گا جی یہ قبر ہے۔ کہا میں تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ماں باپ کو زندہ کروں؟ اس نے کہا جی اور کیا بات ہے؟ تو وہ جناب ماں باپ کو کھڑا کر دے قبر سے، وہ ملیں گے، ہاں پتر ٹھیک ہے، اس کی گل مان لے، اس کو مان لے۔ اب بتاؤ بندہ کہاں اس کی، وہ تو فوراً کفر میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ ماں باپ نہیں زندہ ہوں گے، ماں باپ کو زندہ کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، وہ ماں باپ کی صورت میں ایک شیطان کھڑا کرے گا۔ وہ ماں باپ کی صورت میں ایک شیطان ہوگا جو اس کے باپ کی شکل میں ہوگا، جو کہے گا بیٹا اس کی بات مان لے، وہ تو یقین کر بیٹھے گا اور کفر کے اندر مبتلا چلے گا۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اللہ ہماری اس فتنے سے حفاظت کرے۔ جی تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پھر لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور اس بدبخت دجال کو قتل فرمائیں گے مقام لد پر۔ تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کا خوف ہی کوئی نہیں، حالانکہ اس دیوار میں سوراخ ہو چکا ہے جس سے یاجوج ماجوج نے نکلنا ہے، یعنی اس میں دراڑ پڑ چکی ہے، لیکن لوگوں کو قیامت کا خوف کوئی نہیں، قیامت کا ڈر کوئی نہیں ہے۔ تو یاجوج ماجوج وہ نکلیں گے اور وہ بربادی مچا دیں گے، تباہی مچا دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ان سے جان چھڑائیں گے، بیماری مسلط کریں گے جس سے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے، پھر اللہ پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کے ان کی لاشوں کو پھینک دیں گے، اس طرح بارش برسے گی، اور پھر وہ جتنا وہ گند تھا اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر پاک فرمائیں گے، اور جناب ایمان لوٹے گا اور برکتیں پھر لوٹ آئیں گی، پھر برکتیں واپس لوٹ آئیں گی۔ لیکن پھر دنیا کے اندر جناب نافرمانی شروع ہو جائے گی، پھر کفر کا غلبہ شروع ہو جائے گا۔ جب کفر کا غلبہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام بھی اٹھا لیے جائیں گے، ان کی وفات بھی ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ خسف الارض، زمین میں دھنسائیں گے لوگوں، کئی لوگ زمین کے اندر دھنس جائیں گے۔ پھر دابۃ الارض نکلے گا، قرآن میں ہے 20ویں پارے میں، اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم،
وہ لوگوں سے کلام کرے گا، بات کرے گا، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور بتائے گا، لیکن لوگ اتنے فرمانی میں آگے کہ اس کی بات سننے کے لیے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر بڑی نشانی اور غالباً آخری نشانی کی سورج مغرب سے نکلے گا، سورج مغرب سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بس پھر اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں رہے گا، سب باغی رہیں گے، پھر اللہ اس دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے انسان کب ہوگی قیامت؟ اللہ فرماتے ہیں ہو جائے گی، بہت جلد ہو جائے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، برق کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو۔ برق کس کو کہتے ہیں؟ بجلی۔ جب آنکھیں بجلی کی طرح ہو جائیں گی، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب جو ہے کہ آنکھ بڑی تیز ہو جائے گی، اب تو آخرت کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی نا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تیری نگاہ آج تیز ہو جائے گی لوہے کی طرح، بڑی تیز، حدید لوہے کو کہتے ہیں نا، تیز ہو جائے گی بجلی کی طرح۔ تو دیکھے گا آج جن چیزوں کو نہیں مانتا تھا نا، آج وہ تیرے سامنے آئیں گے۔ تو دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، حیرت میں، حیرت میں پھٹی کی پھٹی، وہ یہ بھی آ گئی ہے، ہم تو مانتے نہیں تھے قیامت کو، یہ آ گئی ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کو گرن لگ جائے گا، یعنی اس کی چمک ختم ہو جائے گی۔ یہ کسوف اور خسوف، سورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں، چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں۔ صلاۃ الکسوف و صلاۃ الخسوف و خسف القمر، فرمایا کہ چاند کو گرن لگ جائے گا، یعنی اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وجمع الشمس والقمر، اور اکٹھے کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، اکٹھے کر دیے جائیں گا، مطلب یہ ہے کہ بے نور ہونے میں، چمک کے ختم ہونے میں دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جیسے سورج بے نور ایسے چاند بے نور، جیسے سورج جناب اندھا ایسے چاند بھی اندھا ہو گیا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے جو سورہ یاسین میں بیان کیا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج چاند سے ٹکراتا نہیں ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، ہر ایک اپنی سمت پہ چل رہا ہے، دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قیامت والے دن آپس میں اکٹھے کر دی جائے، ٹکرا جائے۔ فرمایا تم پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ تب آئے گی جب یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں یہ عقیدہ پختہ نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نافرمانی کرتا رہے اپنے آگے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن۔ فاذا برق البصر، پس جب آنکھیں پھر جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔